نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء سقال وسقالة القلوب ذكر الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جب انسانوں کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام وہ ابتدائی انسان تھے جسے اللہ رب العزت نے جنہیں پیدا فرمایا، اور انسان کے رہنے کے لیے جو مقام رکھا وہ جنت کا مقام رکھا. یعنی انسان کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں بنایا بلکہ جنت میں رہنے کے لیے بنایا. تو آدم علیہ السلام کی جو ابتدائی قیامگاہ تھی وہ جنت تھی، اور وہیں آدم علیہ السلام کا اور بنی نوع آدم کا مستقل جو مسکن ہے وہ بھی جنت ہے. اس دنیا کے اندر انسان عارضی ہے، مستقل مقام اس کا جنت ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی تو اللہ رب العزت نے عذاب کا فیصلہ فرمایا اور نوح علیہ السلام کو بتا دیا کہ جی اس دن عذاب آئے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اور جو مومنین تھے 70 افراد، بعض روایات میں 900 افراد ہیں، بعض میں 70 افراد ہیں، ان کو بتا دیا جی کہ فلاں دن جو ہے وہ اللہ کا عذاب آئے گا، تم آگے اس کشتی میں سوار ہو جانا. تو جس دن جو طوفان کی تاریخ طے تھی وہ جو مومن تھے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے اس کشتی میں آگے بیٹھ گئے، اور اللہ کا عذاب جب شروع ہوا تو زمین سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. جب کشتی تھوڑا اوپر پہنچی تو نوح علیہ السلام نے جب بندوں کو گنا تو دیکھا جی بندہ ایک زیادہ ہے، 70 بندے نہیں ہیں، 71 بندہ ہے. تو اس 71ویں بندے کو کھڑا کیا جی تم کون ہو؟ تم تو مومنین میں سے نہیں ہو. اس نے کہا نہیں جی میں تو ابلیس ہوں، میں ابلیس ہوں. اس سے کہنے لگے تم میری کشتی میں کیوں سوار ہو گئے؟ اس نے کہا حضرت 2 وجوہات سے میں آپ کی کشتی میں سوار ہوں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ زمین پہ عذاب آ رہا ہے، زمین پر اللہ کا عذاب ہے. مجھے یہ ڈر ہوا ایسا نہ ہو کہ میں زمین پہ رہ جاؤں اور میں بھی اس عذاب میں آ جاؤں، تو اس وجہ سے میں آپ کی کشتی میں سوار ہو گیا. اور دوسرا میں اس وجہ سے کشتی میں سوار ہو گیا کہ اب زمین پہ تو کوئی آدم کی اولاد بچی نہیں، تو میرا وہاں پہ کام ختم ہو گیا. یہاں پہ آدم کی اولاد موجود ہے تو میں نے کہا کہ میں یہاں آ جاتا ہوں. یہ لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، زبان ان کی آپ کے سامنے ہو، چہرہ آپ کے سامنے ہو، دل کو میں اپنی طرف متوجہ کروں. تو اس لیے میں جو ہے وہ آپ کی کشتی میں سوار ہو گیا تاکہ ان کے قلوب میں وسوسے ڈالوں، ان کا چہرہ آپ کی طرف رہے اور دل میری طرف رہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ بات تو تم سمجھداری کی کرتے ہو. تو کہنے لگا حضرت میں آپ سے ایک اور بات کرتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کو میں نے کس وجہ سے جنت سے نکلوایا؟ کہنے لگا حضرت 2 دل کے گناہ ایسے ہیں جو انسان کو اس کی اپنی جو نعمت اللہ نے دی تھی جنت کی، ان 2 گناہوں کی وجہ سے وہ چھوٹ گئی. کون سے 2 گناہ؟ ایک حسد کا گناہ، یہ وہ 2 گناہ ہیں جو ظاہری نہیں ہے، یہ دل کے گناہ ہیں. اور یہ 2 گناہ سب سے پہلے اس زمین پر اس کائنات میں پیدا ہو گئے. ایک حسد کا گناہ اور دوسرا حرص کا گناہ. شیطان کو کیا تھا؟ حسد تھا.
حسد تھا اس کو کہ جی میں آگ کا بنایا گیا ہوں، آدم علیہ السلام کو اتنی عزت کیوں مل گئی، میں تو فرشتوں کا سردار تھا اور میں اس مقام پہ تھا اور اس مقام پہ تھا. تو اس حسد کی وجہ سے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اور دوسرا حرص کا گناہ، آدم علیہ السلام کو منع فرمایا گیا تھا کہ جی یہ گندم نہیں کھانا، تو شیطان نے اماں ہوا پہ کے دل میں وسوسہ ڈالا. انہوں نے آدم علیہ السلام کے سامنے بات دہرا دی کہ جی اس پودے کو کھائیں گے تو مستقل ہی رہیں گے. اور آدم علیہ السلام سے نسیان ہو گیا، وہ پودے کو کھا لیا. اور اماں ہوا اس نے تمام دل میں کیا پیدا کی، حرص کیا پیدا کی کہ اس پودے کو کھا لیں گے تو مستقل ہی یہیں رہیں گے، یعنی لالچ، حرص پیدا کی شیطان نے. تو یہ دو دل کے گناہ ایسے ہیں جو انسان کو اس کے مقصد پر نہیں رہنے دیتے. اب جب شیطان نے حسد کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اب گناہ تو دونوں سے ہو گئے، غلطی تو دونوں سے ہو گئی، لیکن شیطان نے کیا کیا؟ جب اللہ رب العزت نے فرمایا تو انہوں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تو اس نے آگے سے کیا کیا؟ دلیلیں دی کہ نہیں یہ مٹی سے پیدا کرتا ہے، میں آگ سے پیدا کرتا ہوں، میں افضل ہوں، میں ان کو سجدہ کیوں کروں؟ اور جب آدم علیہ السلام سے نسیان ہوا تو آپ نے آگے سے دلیل نہیں دی، آپ نے دلیل نہیں دی بلکہ معافی مانگ لی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا. یہ توبہ کا جو دروازہ ہے یہ آدم علیہ السلام نے کھولا ہے، یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے. یعنی اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ آدم علیہ السلام سے انسان کی شان یہ ہے کہ جب اس سے غلطی ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ توبہ کر لے. آگے سے جواب دینا، عذر پیش کرنا، حجتیں کرنا یہ انسان کا کام نہیں ہے، یہ شیطان کا کام ہے. سب سے پہلے شیطان نے یہ کام کیا. آدم علیہ السلام نے تو کوئی عذر پیش نہیں کیا. آپ نے تو کہا کہ اللہ پاک مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ معاف کرنے والے ہیں، اگر آپ معاف نہیں کریں گے آپ خسارے میں چلے جائیں گے. تو یہ جو توبہ کا ہتھیار ہے یہ اللہ رب العزت نے بنی اور انسان کو دیا. کوئی گناہ ہو جائے بندہ توبہ کر لے، اور صرف اپنے لیے نہیں دیا کہ میں اپنے لیے توبہ کر لوں، میں اپنے دوسروں کے لیے بھی توبہ کر سکتا ہوں، اپنے والدین کے لیے توبہ کر سکتا ہوں. ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ پاک مجھے بھی معاف کر دیں، میرے والدین کو بھی معاف کر دیں. پھر صرف والدین تک محدود نہیں ہے، میں اپنے دوست احباب کو بھی، پوری امت کو، پورے مسلمانوں کو، پوری انسانیت کو اس میں شامل کر سکتا ہوں. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، جتنے مومنین ہیں اللہ پاک ہم سب کو معاف کروا. یہ معافی تو ایسی چیز ہے کہ اپنے لیے بھی نہیں مانگنی، سب کے لیے معافی مانگنی ہے. کوئی بھی فرق، میں بھی آپ کے لیے معافی مانگ سکتا ہوں، آپ بھی میرے لیے معافی مانگ سکتا ہوں. ہم اپنے والدین کے لیے معافی مانگ سکتے ہیں، پوری امت کے لیے معافی مانگ سکتے ہیں. اب جنازہ جو ہم پڑھتے ہیں، نماز جنازہ جو ہے، نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، نماز جنازہ جو ہے ہم دوسرے کے لیے پڑھتے ہیں، اس کی بخشش کے لیے. تو ہم اس میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ ہم اس میں یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا. سب سے پہلے تو زندہ کی دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک ہم جو زندہ ہیں، ہم جو نماز جنازہ پڑھنے آئے ہیں، ہم زندہ ہیں، اللہ پاک ہمیں سب سے پہلے معاف کریں. ہاں زندوں کو معاف کرتے ہیں، جتنے زندہ ہیں ہم ان سب کو معاف کرتے ہیں. پھر ہم میت کی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہم میت کو بھی معاف کرنا ہے، ظاہر کو بھی معاف کرتے ہیں، دور والوں کو بھی معاف کرنا ہے. سب کے لیے ہم معافی کی دعا مانگتے ہیں، صرف میت کے لیے نہیں مانگتے. کیوں کہ جس کو اللہ نے معاف کر دیا وہ کامیاب ہو گیا. بس جس کو اللہ نے معاف نہیں کیا پھر اس کا انجام بہت خراب ہے. یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. کیوں اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا عبادی الذین، اے میرے بندو. صحابہ کرام فرماتے ہیں میں اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ نے گناہگار بندوں کو فرمایا میرے بندو، نیک بندوں کو نہیں فرمایا، گناہگار بندوں کو فرمایا میرے بندے. یہ میرے بندے ہیں. یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے بندو اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو، اللہ کی رحمت سے
مایوس نہیں ہونا. 100 گناہ ہوں گے اللہ ان کو معاف کر دیں گے. سارے دن رات بندہ گناہ کرتا رہے, ایک سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کرتے اللہ پاک اس کو معاف کر دیں. یہ بھی شرط نہیں ہے کہ جی جتنے گناہ کیے ہیں اتنی دفعہ استغفار پڑھو, یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے. اور دنیا میں کوئی معاملہ ہو, بندہ کسی سے معافی مانگنے جائے تو وہ کہتا ہے جی گواہ بھی لکھ کے آؤ اور لکھوا بھی لو, تمہارا کیا بھروسہ تم مکر جاؤ. تو لکھ بھی لو اور گواہ بھی ہو اور خاندان بھی ساتھ آئے اور پگڑی بھی نیچے رکھو. اللہ رب العزت کی ذات ایسا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جب بھی آ جاؤ بس ایک سجدے میں سر رکھو, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. جتنے گناہ ہوں گے اللہ رب العزت ان کو معاف کروا دے. کسی گناہ کو, کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے بڑا ہوگا. بنی اسرائیل کا مشہور واقعہ ہے کفل کا. ساری زندگی گناہ کرتا رہا, مرتے ہوئے اللہ سے 4 باتیں کی, اللہ پاک نے معاف کروا دی. صرف 4 باتیں کی کہ اللہ میں نیک لوگوں سے محبت رکھتا تھا, میرے پاس کوئی دیندار آتا تو میں اس کا کام پہلے کرتا تھا, اور میں نیکی کے کام کرنا چاہتا تھا لیکن میرے نفس نے مجھے کرنے نہیں دیا, اور مجھ پہ حاوی رہا. اور اگر آپ مجھے جہنم میں بھیج دیں گے تو آپ کے نیک بندے اداس ہوں گے, غمگین ہوں گے, شیطان خوش ہوگا. اللہ نے ان باتوں کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا. میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ سے باتیں کیا کرو, یہ باتیں بڑا نفع دیں گی. دنیا کی باتیں نقصان دیتی ہیں. اور کسی بزرگ نے کہا ہے نا, ہماری جو باتیں ہیں ان میں سے اگر غیبت اور اس طرح کے گناہوں کو نکال دیا جائے تو باقی صرف خاموشی بچتی ہے بس. تو ہم جو دنیا والوں سے باتیں کرتے ہیں نا, اس میں کسی پہ الزام ہے, کسی پہ بہتان ہے, کسی پہ غصہ ہے, کوئی اور دنیا کی بات ہے. تو دنیا سے باتیں, دنیا والوں سے باتوں کی بجائے اللہ سے باتیں کی جائیں. اللہ ان باتوں کو سنتے ہیں. ایک مشہور واقعہ ہے, ایک صحابی نے, بچہ تھا, نوجوان تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ رسول اللہ میں اپنی بیوی کے ساتھ الگ رہنا چاہتا ہوں. میں اپنے باپ کو پیسہ نہیں دینا چاہتا, میں الگ رہنا چاہتا ہوں. آپ میرے والد کو بلا کے کہیں گے جی ہمیں الگ کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والد کو لے آؤ, میرا سلام دینا اور مجھے کہنا آپ کو رسول اللہ بلاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ گئے, نوجوان نے گئے, اپنے والد کو سلام کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور کہا کہ جی آپ کو رسول اللہ بلاتے ہیں. اس نے کہا کس سلسلے میں؟ کہا جی آپ مجھے الگ نہیں کرتے نا, تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے آیا ہوں. تو ان کے والد وہاں سے نکلے اور اپنے دل میں کچھ اشعار پڑے عربی میں, جس کا ترجمہ یہ تھا کہ جب تم چھوٹے تھے تو میں تم پہ مال خرچ کیا کرتا تھا, آج تم بڑے ہو گئے ہو, تمہارے پاس طاقت آ گئی, قوت آ گئی, تو تم مجھے مال دیتے ہوئے گزراتے ہو. یہ میں نے اپنے دل میں کچھ اشعار پڑے, وہ اللہ سے باتیں کی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام کی تشریف لے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ رسول اللہ آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے دل میں کیا پڑھا. اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ان سے پوچھیں انہوں نے دل میں کیا انہوں نے اللہ سے مناجات کی. تو آپ نے ان سے فرمایا کہ بھائی تم نے دل میں کیا مناجات کی. تو انہوں نے پوری مناجات کو عرض کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کے فرمایا اس نوجوان کو کہ تو بھی اپنے باپ کا اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا. یہ جو بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے نا, یہ اللہ سے باتیں جو ہیں یہ کئی مسائل کو اس کے ختم کر دیتی ہے, بلکہ سب مسائل کو ختم کر دیتی ہے. جس کو کوئی دکھ ہو, پریشانی ہو, تکلیف ہو, وہ اللہ سے باتیں کیا کرے. بس مصلے پہ بیٹھ جائے, نہیں بیٹھ سکتا, اتنی بھی ہمت نہیں ہے, بستر پہ تو لیٹا ہوا ہے نا, اپنے دل کو, اپنے دھیان کو اللہ کی طرف رجوع کر لے. اللہ پاک کو بتائیے اللہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, اللہ پاک میرے ساتھ یہ ہے, مجھے یہ دکھ ہے, مجھے یہ پریشانی ہے, مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتا, مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے اس کی نہ تکلیف میں حل ہو تو مجھے کہے. بہت عرصہ ہوا مجھے کسی عامل نے بتایا, کہنے لگا جی اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو نا, وہ ایک خط لکھے اللہ پاک کے نام کاغذ پہ, جو دکھ تکلیف پریشانی ہے وہ اس خط میں لکھے, اس کو پانی میں بعد اس کا کام ہو جائے. میں یہ کہتا ہوں اس کو اتنی بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ کو یاد کرتا ہو, جو اللہ سے رابطہ بنا لے, پھر اللہ پاک اس کو زبان سے بھی کہنے, اللہ بھی تو دلوں کے حال جانتے ہیں. جب اس کو دکھ ہو, تکلیف ہو, پریشانی ہو, اللہ کی طرف رجوع کر لے بس. اور کوئی غلطی ہو اللہ سے فوراً معافی مانگ لے. اس تعلق کو, جو بندے کا اللہ سے تعلق ہے نا, اس کو ٹوٹنے نہ دے. ہم گناہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے شیطان, وہ ہمارا
اللہ سے اس تعلق کو توڑتا ہے. بندے کا اللہ سے خاص تعلق ہے. اللہ نے بندے کو بڑی محبت سے پیدا فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ساری مخلوق کو اس طرح پیدا نہیں فرمایا جس طرح اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. محبت کے ساتھ پیدا. یہ اتنی عالی شان مخلوق ہے, زبردست قسم کی مخلوق ہے. اللہ نے ایسی مخلوق کوئی اور پیدا نہیں فرمائی ہے. تعریف فرمائی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بڑے احسن طریقے سے پیدا فرمایا ہے. اسی لیے پھر فرمایا یا یہ انسان ما غرک بربک الکریم. انسان تجھے کس چیز نے اللہ کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا. میں تو تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں, تو نے کس چیز نے یہ دھوکے میں کس نے ڈالا؟ شیطان نے ڈالا. جب ہم گناہ کرتے ہیں شیطان ہمارا اللہ سے اس تعلق کو کمزور کر توڑ دیتا. وہ نہیں چاہتا کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آگے جھک جائیں. وہ پھر ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, ہمیں دنیا کی طرف مصروف کرتا ہے. ہمیں اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں پھر ہمیں کہتے ہیں تم تو بہت گناہگار ہو, تم نے یہ گناہ کیا, تم نے یہ گناہ کیا. تم کس منہ سے اللہ کے در پہ جاؤ گے؟ وہ ہمارے تعلق کو اللہ سے کمزور کر دیتا ہے. ایک بزرگ کا واقعہ کہیں جا رہے تھے, دیکھا کہ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. ڈاکوؤں نے لوٹ مارنے کی قافلے میں تھے, مال لوٹ لیا. ڈاکو کا چہرہ انہوں نے دیکھ لیا. تو کچھ عرصے بعد بیت اللہ شریف میں وہ طواف کر رہے تھے, دیکھا وہ ڈاکو نے طواف کرا. تو یہ چونکہ پہچان گیا تھا, انہوں نے جا کے اس کو پکڑ لیا. کہنے لگے وہ بندہ ہے خدا, تم ایک طرف بندوں کو لوٹتے ہو, دوسری طرف بیت اللہ میں حج کرتے ہو, طواف کرتے ہو بیت اللہ کا. تو وہ ڈاکو کہنے لگا کہ میں نے اللہ سے اپنے سارے رابطوں کو نہیں توڑا. میں نے اللہ سے اپنے سارے رابطوں کو نہیں توڑا. تو یہ خاموشی سے وہاں چلے گئے. کچھ عرصے بعد دیکھا ایک شخص بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کے رو رہا ہے اور توبہ کر رہا ہے. بڑا اشتیاق ہوا کہ جی اتنے یہ درد مندی سے اللہ کو یاد کر رہا ہے. جب قریب جا کے دیکھا وہی ڈاکو. اس سے کہنے لگے تمہیں یہ نعمت کیسے نصیب ہوئی؟ اس نے کہا اس لیے کہ میں نے اللہ سے اپنے سارے رابطوں کو نہیں توڑا. تو میرے بھائیوں, اللہ سے اپنے رابطوں کو ہم نے نہیں توڑنا. ہم سے کوئی گناہ ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, تو بجائے اس سے کہ ہم کہیں اور جائیں, دنیا شیطان ہمیں یہاں وہاں بگائے, ہم سیدھا اللہ رب العزت کے در پہ جائیں. 100 دفعہ ہم غلطی کریں گے, اللہ 100 دفعہ معاف کریں گے. تانا بھی نہیں دیں گے, اور تانا بھی نہیں دیں گے, 100 دفعہ معاف کریں گے. وہ بزرگ اس کی مثال لیتے ہیں نا, کسی بچے کو کوئی چیز چاہیے ہو تو وہ کیا کرتا ہے, روتا پیٹتا ہے. شروع میں ماں باپ سے مانگتا ہے, جب نہیں تو پھر آخر میں وہ اتنا چلاتا ہے, ضد کرتا ہے کہ وہ ماں باپ کہتا ہے جو چاہیے لے لو. ایسے ہی ہے, جو چاہیے لے لو, یہ چپ ہو جاؤ بس. تو فرماتے ہیں ہم اتنا تو اللہ کے آگے نہیں رو سکتے, اتنا تو ہم نہیں گر کے آ سکتے, لیکن اتنا تو رو سکتے ہیں کہ ہماری آنکھ سے 2 آنسو نکل جائیں. اتنا تو ہم رو سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں, 2 آنسو ہماری آنکھ سے نکل جائیں. اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے. پھر یہ جو 2 آنسو ہے نا, اللہ کو ان کی بڑی قدر ہے. شہید ہے, گھوڑے پہ چڑھتا ہے مجاہد اور دشمن سے لڑتا ہے, گھر بار چھوڑتا ہے, مال و دولت چھوڑتا ہے, جان کی بازی لگاتا ہے. پھر کہیں جا کے اگر اس کو شہادت نصیب ہوتی ہے, پھر جا کے شہادت نصیب ہوتی ہے, اور اس کے خون کے جو قطرے نکلتے ہیں, ایک وہ قطرہ ہو گیا, اور دوسرا وہ قطرہ ہے جو نوجوان کمرے میں بیٹھا اور اللہ کی یاد میں اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل گئے. حدیث شریف کا مفہوم فرمایا یہ دونوں قطرے برابر ہیں. کتنی مشقت کے بعد وہ قطرے نکلے خون کے. کتنا آسان کام ہے اللہ کی یاد میں ہونا. تو مشکل ہے, اللہ کے در پہ بیٹھ جائیں, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرے, اپنی نافرمانیوں اور گستاخیوں کو یاد کرے. اللہ رب العزت کے احسانات کتنے بڑے احسانات ہیں. بی بی رابعہ بصری کے بعد ایک نوجوان ہے, کہنے لگا اللہ نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں ہے, اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے. یہ آج کل بیماری مرض ہم لوگوں میں عام ہے. ہر شخص شکوہ اور شکایت کرتا ملے گا. جس کو دیکھو جی حالات خراب ہے, معاشی حالات خراب ہے, ملک کے حالات خراب ہے. حالانکہ اگر ہم غور کریں, آج سے ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں, ہم اگلی نسل کو دیکھ لیں, اپنے والدین کو, اپنے دادا کو, تو اس زمانے میں جو آسائشیں تھیں, آج جو آسائشیں ہیں, اس زمانے میں یہ آسائشیں میسر نہیں تھیں. ہمارے اپنے ہوش کی بات ہے, سال سال کسی کے پاس موٹر سائیکل ہوتا تھا, سال سال کسی گھر میں فریج ہوتا تھا. جو آسائشیں آج میسر ہیں, لیکن اس زمانے کے لوگ پھر بھی شاکر نے اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. آج ہمیں جتنی آسائشیں میسر ہیں ہم اتنے ہی ناشکر ہو گئے. تو وہ کہنے لگا جی مجھے تو اللہ نے کچھ دیا ہی نہیں. بی بی سادہ کہنے لگی آنکھ جو ہے نا مجھے بیچ دو, 1 لاکھ درہم لے لو, یہ آنکھ بیچ دو. اس نے کہا نہیں کہ
زبان بیچ دو، مختلف اعضاء کی اس کی قیمت لگائی، پھر فرمانے لگی کہ بھائی تم تو یہ 30-40 لاکھ درہم کے آدمی ہو، پھر تم کہتے ہو جی مجھے اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں نا، ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ جس نعمت کو اللہ چھین لیتے ہیں پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ جی اس نعمت کی کیا قدر ہے۔ اور جب بندہ شکر نہیں کرتا نا تو اللہ پاک اس نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، اور جب بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے اللہ ان نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور اپنے گناہوں پہ اللہ سے معافی مانگی جائے، ندامت کا اظہار کیا جائے۔ ساری عمر گناہ کرتا رہے گا، ندامت کا اظہار کرتا رہے گا، اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات بڑی کریم ہے، جس وقت بھی اللہ کے در پہ چلا جائے گا اللہ پاک اس کو معاف کر دیں گے، اور جتنا مانگے گا اللہ اس سے بڑھ کے دیں گے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہاری ساری غلطیوں کو معاف فرما دے گا، کوئی غلطی چھوڑیں گے نہیں، بلکہ غلطیوں کو جو معاف فرمائیں گے یہ منکر نکیر کو حکم دیں گے یہ جہاں جس کی غلطی لکھی ہے نا اس کو مٹا دو، اور صرف مٹاؤ نہیں اس کی جگہ پہ نیکیاں بھی لکھ دو۔ کل قیامت کے دن میرا بندہ شرمندہ نہ ہو کہ جی اس نے اس سے گناہ، کوئی کہہ دے گا جی اس نے تو گناہ کیے تھے تو گناہ گار آدمی تھا، نہیں، اس کی گناہوں کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دو تاکہ قیامت کے دن یہ شرمندہ نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہوتی تھی، قوم کو لے کے میدان میں نکلے، دعا کی اللہ پاک بارش ہو جائے، بارش نہیں ہوئی۔ جب دوبارہ دعا کی تو حکم ہوا آپ کے اس مجمع میں ایک شخص ایسا ہے جو 40 سال سے گناہ کرتا ہے، اس کو آپ مجمع سے نکال دو، میں بارش برسا دوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مجمع میں اعلان کیا بھائی اس میں کوئی گناہ گار شخص ہے وہ خود ہی مجمع چھوڑ کے نکل جائے تاکہ ہماری دعا قبول ہو۔ اب جو شخص گناہ گار تھا اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ پاک جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیں کہ میرا نام اور میری بڑی بے عزتی ہو۔ اس نے دل میں دعا کی اللہ پاک اب میں دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو بارش شروع ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی کہ اللہ پاک بندہ تو مجمع میں سے کوئی نکلا نہیں اور بارش شروع ہو گئی۔ فرمایا اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی، مجھ سے صلح کر لی، مجھ سے اس نے صلح کر لی۔ یہ ہماری جو زندگی ہے نا، جب تک ہماری سانس ہے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہم اللہ سے صلح کر لیں۔ بہلول مجذوب کا واقعہ ہے نا، شہر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے پوچھا حضرت بازار میں کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا بندوں کی اور اللہ کی صلح کراتا ہوں۔ سائل نے پوچھا کہ حضرت پھر کیا معاملہ بنا؟ فرمایا کہ بھائی اللہ تو راضی ہے، بندہ راضی نہیں ہے، وہ کاروبار میں پھنسا ہے، وہ آتا ہی نہیں ہے اللہ کی طرف۔ کچھ عرصے بعد دیکھا حضرت جو ہے وہ قبرستان میں کسی قبر پہ بیٹھے ہیں۔ سائل نے پوچھا حضرت یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا اللہ اور بندوں کی صلح کراتا ہوں۔ اس نے پوچھا حضرت اب کیا معاملہ ہے؟ فرمایا بندہ تو راضی ہے، اللہ راضی نہیں ہے۔ جب تک ہماری سانس میں سانس ہے اللہ پاک ہمارے انتظار میں ہے۔ روایات میں آتا ہے، وہ مشہور حدیث پاک ہے کہ بندے کی اونٹنی گم ہو گئی اور وہ صحرا میں تھا اور اچانک اس کو وہ اونٹنی مل گئی، تو اس کو جتنی خوشی اس کے ملنے سے ہوئی اللہ پاک کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ پاک تو ہمارے انتظار میں ہے، جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ پاک اس کو اسی وقت قبول فرماتا ہے، اس کو اسی وقت قبول فرماتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عرض کی گئی اللہ پاک بندہ تو مجمع میں سے نکلا نہیں، آپ نے بارش برسا دی۔ فرمایا اس نے مجھ سے صلح کر لی، اس نے توبہ کر لی اپنے فعل سے۔ عرض کی کہ اللہ پاک پھر آپ اس کا مجھے نام بتا دیں۔ فرمایا جب وہ 40 سال تک گناہ کرتا رہا، جب میں نے کسی کو نہیں بتایا، اب تو وہ ٹائم اس نے توبہ کر لی ہے، اب تو میرا دوست ہے، اب کیسے اس کا نام بتا رہا؟ تو اتنی محبت کرنے والی ذات ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کریں، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے اللہ کو یاد کرنا۔ کل بھی میں نے ایک مثال دی تھی، ہمارے بڑے حضرت عبدالغفور مدنی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کسی ساتھی کو لے کے جا رہا تھا گاڑی میں، تو ساتھی سے کہنے لگا ڈرائیور سے بھائی تم کیا کر رہے ہو، آپ تمہارے کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا جی حضرت ہاتھ ہمارے اسٹیئرنگ پہ ہے۔ فرمایا پاؤں کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی حضرت ایک پاؤں جو ہے وہ کلچ پہ ہے اور ایک پاؤں ایکسیلیٹر پہ ہے۔ فرمایا آنکھیں کیا کر رہی ہیں؟ عرض کی حضرت آنکھیں سامنے دیکھ رہی ہیں۔ زبان کیا کر رہی ہے؟ عرض کی حضرت آپ سے باتیں کر رہی ہے۔ فرمایا دل کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا حضرت دل تو کچھ بھی نہیں کر رہا۔ فرمایا فقیرہ دل کو بھی یاد میں لگاؤ، دل کو بھی کام میں لگاؤ، یہ اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ اس کا دنیا کا کوئی کام نہیں ہے۔ یہ جو دل ہے اس کے دنیا کا کوئی کام نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا میں دل سے کام کرتا ہوں، میں دل سے چلتا ہوں، میں دل سے فلاں کام کرتا ہوں۔ دل تو اللہ نے بنایا ہی اپنی یاد کے لیے، دل سے دنیا
کا کوئی کام نہیں رکھا، ہاتھوں سے رکھا، پیروں سے رکھا، آنکھوں سے رکھا، دل کو اپنی یاد کے لیے رکھا۔ ہم اس کو بلا وجہ دنیا کی یاد میں لگاتے ہیں، حالانکہ اگر اس کو ہم دنیا کی یاد میں نہ لگائیں ہمارا کوئی کام نہیں رکے گا۔ ہاتھ سے کام نہیں کریں گے دنیا کے کام رک جائیں گے، پاؤں سے کام نہیں کریں گے دنیا کے کام رک جائیں گے، آنکھوں سے کام نہیں کریں گے دنیا، لیکن اگر ہم دل سے دنیا کو یاد نہیں کریں گے دنیا کو کوئی کام نہیں رکے گا، اس لیے کہ اللہ نے دل بنایا اپنی یاد کے لیے۔ تو بڑا آسان کام ہے، دنیا کے کام بھی چلتے رہیں، ہاتھ دنیا کے کام کرتے رہیں، پیر دنیا کے کام کرتے رہیں، اور دل جو ہے یہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اور ولایت کیا ہے؟ ہم لوگ ولایت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ولایت کیا ولایت ہے؟ یہی ولایت ہے جس کو اللہ کی یاد کی توفیق مل گئی۔ اس سے بڑا کون سا ولی ہے؟ سب سے بڑا ولی ہے جس نے اللہ کو یاد، جس کی اللہ سے دوستی ہو گئی، جس کی اللہ سے دوستی ہو گئی وہ سب سے بڑا ولی ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ان کی فیض یافتہ دو جو ہے وہ نوجوانوں میں اختلاف ہو گیا۔ ایک نے کہا جی جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ دوسرا کہنے لگا نہیں، جو گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو اس مجلس میں ایک بوڑھا شخص تھا، وہ ہمارے زبان میں تو اس کو جلایا کہتے ہیں، پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں، یہ جو لوگ کپڑے کا کام کرتے ہیں، کھڈی کا کام ہوتا ہے نا، کپڑے کا کام کرتے ہیں۔ تو بوڑھا تھا، وہ کہنے لگا بھائی میں تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں۔ ایک نے ایسا سوال کیا، دوسرے نے ایسا سوال کیا، تو بوڑھا شخص کہنے لگا بھائی میں کھڈی کا کام کرتا ہوں، کپڑا بناتا ہوں دھاگے سے، اور جب دھاگا کپڑا بناتے ہیں، مشین چلاتے ہیں تو اکثر ٹوٹ جاتا ہے، تو ہم اس کو گرہ لگا دیتے ہیں۔ تو جس دھاگے پہ ہم گرہ لگاتے ہیں اس دھاگے پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں کہ ٹوٹ نہ جائے، اس دھاگے پہ زیادہ نظر رکھتے ہیں کہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو جو بندے سے بار بار گناہ ہوتے ہیں اور پھر وہ توبہ کرتا ہے، اللہ پاک اس پر زیادہ نظر ہوتی ہے ادھر نہ بھاگ جائے۔ تو بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، اللہ پاک اس پر نظر رکھتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ گناہ ہو جائے گناہ کے پیچھے نہیں بھاگنا، گناہ ہو جائے فوراً اللہ سے توبہ کرنی ہے، بس یہی ولایت ہے۔ گناہ ہو جائے اللہ سے توبہ کر لے، گناہ شیطان کے پیچھے نہیں چلے، وہ ہمیں کہے گا جی تم سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے اب تو تم کسی قابل نہیں رہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ کوئی بھی گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہوا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے عرش کے سامنے لکھا ہے، روایات میں آتا ہے، حدیث قدسی کے اندر ہے، میرے جو رحمت ہے میرے غصے سے بڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، پوری انسانیت گناہ کرتی رہے، اللہ کی رحمت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بندہ اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس کو معاف کروا دے گا۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ۔ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے تو فیض جملہ صحابہ کرام سلسلہ عالیہ میں سنیا کے جملہ شیوخ و اعظام
خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں زندہ اور مردہ سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین برحمتک یا. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں, چہرے پہ کپڑا یا رومال ڈال لیں اور اپنی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف, اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف. یہ گمان رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور انسان کسی بھی حال میں ہو وہ اللہ کے سامنے ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور تسبیح بجائی جائے گی, نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے, یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ وہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے بلکہ یہ میرے دل کی دھڑکن ہے جو کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذکر گو تا تیرا جانت پاکی دل سے ذکر رحمانت. مومنا ذکر خدا بسیار گو, مومنا ذکر خدا بسیار گو, تابعی درد و عالم آگرو. اللہ اللہ اللہ. ذکر حق آمد غذائے روح را, ذکر حق مرہم دل مجرورا. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے, نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. اللہ 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 اللہ.
بھی کرنا ہے جنگل میں بسیرا ایک دن، ہم کو بھی کرنا ہے جنگل میں بسیرا ایک دن، عالم پانی سے ہوگا کوئی تیرا ایک دن، اور بنے گا پھول جنگل میں یہ تیرا ایک دن، عالم پانی سے ہوگا۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے. یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے ہوں ظاہری ہوں یا خفیہ ہوں، یا اللہ پاک سب کو اپنے فضل سے معاف فرمائیے. یا اللہ پاک ہمیں نبی کریم صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک بلا حساب و کتاب بخشش فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو تندرست ہیں ان کی تندرستی کو دور فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں اپنے فضل سے ان کو نیک صالح وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو ہمارے مرحومین اس دنیا سے چلے گئے اپنے فضل سے سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک صالح بنائیے، خدمت گزار فرمانبردار بنائیے۔ یا اللہ پاک دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اپنے فضل سے ان کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنے دین کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔